النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں اور ان دونوں آیتوں میں بڑا ہی شاندار پیغام دیا گیا۔ 12ویں آیت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب عورتیں آپ کے پاس اسلام پر بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ کن شرائط پر بیعت کریں۔ خواتین جب اسلام پھیلنے لگا تو جوک در جوک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عورتیں بھی بیعت کرنے کے لیے آنے لگیں فتح مکہ کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں۔ آپ یہ جو شرائط آگے ہم پڑھیں گے یہ شرائط پوری کرتے، ان سے پوچھتے، اور جب کوئی شرائط پر پوری اترتی تو پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو بیعت کرنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ بھی ایک شریعت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا کی شرط ہے کہ غیر محرم کے ہاتھ کو کوئی غیر محرم دوسرا نہیں چھو سکتا، یعنی غیر محرم عورت جو ہے اس کو مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے بیعت فرمایا، 3 طریقے اختیار کیے۔ پہلا یہ کہ ایک بڑے پیالے میں پانی لایا جاتا، ایک طرف سے سرکار اس پیالے میں ہاتھ رکھ دیتے، دوسری طرف سے اس پانی میں وہ عورت ہاتھ رکھتی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بٹھاتے اور بغیر کسی لمس کے صرف زبان سے بیعت لے لیتے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک کپڑا یا رومال وہ رکھا جاتا، اس کپڑے یا رومال کو ایک طرف سے رسول اللہ پکڑتے اور دوسری طرف سے وہ عورت پکڑ لیتی، یوں کر کے اسلام کی بیعت لی جاتی۔ یہی طریقہ آج تمام جو ہمارے مسالک ہیں، جو سلوک کے شریعہ کے چشتیہ ہیں، قادریہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، جب وہ عورت کو بیعت کرتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی بھی شکل میں خواہ کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہے جو آج کئی جگہ ہو رہی ہے، اس کی بے خونی کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں ایسا ہو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابتداءً میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مومن عورتیں، یبایعنک، تاکہ آپ کی بیعت کر سکیں، تاکہ آپ کی بیعت کر سکیں، آپ کے ساتھ عہد و پیمان۔ بیعت ایک عہد و پیمان ہے، بیعت ایک کمٹمنٹ ہے، بیعت ایک وعدہ ہے کہ وہ وعدے کے لیے، بیعت کے لیے، کمٹمنٹ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرائط ہیں، کن شرائط پر؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وہ اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، صرف اللہ کی بندگی کریں گی۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان یا الزام اپنے ساتھ باندھ کر نہیں لائیں گی، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے پاؤں سے، یعنی گناہ کو ساتھ سمیٹ کے نہیں لائیں گی۔
ولا یاسینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی بھی نیک کام میں، کسی عمل میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فَبَأْيِهُنَّ، بس ہے میرے حبیب آپ ان سے بیعت لے لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرمائیں، ان کی بیعت بھی لے لیں جو ان باتوں پر بیعت کریں، اور پھر ان کے لیے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہی بیعت آج بھی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ تو ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عورتیں آتی نا تو سرکار انہیں تفصیل بھی بتاتے کہ یہ جو کہا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، تو کوئی اپنے ہاتھ سے تو اپنی اولاد کو نہیں مارتا، اسپیشلی اس وقت جو رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک تو اس بارے میں فرمایا گیا، دوسرا یہ تھا کہ اولاد کے رزق کے ڈر سے یا کسی پریشانی کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے حمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ آج بھی ایسے اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی تحفہ عطا ہو جائے تو بغیر کسی سالڈ وجہ کے، اور سالڈ وجہ بھی دو صرف محققین کرام نے اجازت دی ہے۔ ایک یہ کہ جب بہت زیادہ عورت کمزور ہو اور اس کی موت کا ڈر ہو، اور وہ بھی پہلے مہینے میں اگر ابارشن کرائی جائے تو اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی طرح حمل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، اس شکل میں علاج کے طور پر جسے ڈاکٹر ایڈوائز کریں۔ تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو لوگ ابارشن کرواتے ہیں وقت سے پہلے بھی بچے کو ضائع کرانا ایسا ہی قتل ہے جیسے زندہ بچے کو قتل کرنا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت لیتے نا، جب ان سے شرائط پوری کرواتے تو فرماتے کسی کے نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا۔ یہ بھی ایک وجہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہسپتالوں میں بچے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، لے جاتی ہیں، چرا لیے جاتے ہیں۔ یہ سارے چوری میں بھی آئے گا اور اولاد کے قتل میں بھی آئے گا۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پاتے ہیں اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا، یہ اس دور میں تھا۔ نیز کسی دوسری عورت پر بدفعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔ یعنی وہ عورت جو اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرے وہ یہ وعدہ کرے کہ وہ ان میں سے کوئی شکل بھی اختیار نہیں کرے گی، پاکیزہ زندگی بسر کرے گی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا اے میرے حبیب ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا بھی فرما دیں تاکہ اللہ انہیں بخش دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب آگے دوسرا مسئلہ، آیت نمبر 13، لا تتولوا قوما، مت دوست بنانا کسی ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہے۔ اب کئی طرح سے ہم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، اس حکم کو پڑھ چکے ہیں، پہلے پارے میں بھی تھا، 11ویں پارے میں بھی ہے۔ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے کئی رنگوں میں بیان کیا۔ کہیں یہ فرمایا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست نہ بنانا، مومنوں کو چھوڑ دو۔ کہیں یہ کہا غیر مسلموں کو دوست نہ بنانا، مسلمانوں کو چھوڑ دو۔ اور یہاں یوں کر کے بیان کیا لا تتولوا قوما، دوست مت بنانا کسی ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہے۔ اب کن پر اللہ کا غصہ ہے؟ نافرمان، جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ صابی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں۔ سختی سے قرآن منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ رشتے نہ بناؤ۔ قد یئسوا من الآخرہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم آخرت سے بیزار ہے۔ تم آخرت والے ہو، تم تو ساری محنت ہی آخرت کے لیے کر رہے ہو، تمہارا موٹیو ہی آخرت ہے، تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا آخرت ہے۔ اور یہ جو قوم ہے جو اللہ کو بھولی ہوئی ہے، ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آخرت سے دور ہیں، مایوس ہیں آخرت سے۔ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں ان سے جو قبروں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ نہیں، یہ کفار کا عقیدہ ہے
ایمانداروں کا نہیں، ایمانداروں کی قبریں بھی خراب نہیں ہوتی، اللہ انہیں قبر میں بھی برزخی حیات عطا فرماتا ہے، ایسی زندگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے شہید کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح کامل مومن جو ایماندار ہیں، مٹی ان کے قریب بھی نہیں جاتی، ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کپڑے کو بھی، کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ مومن قبر میں بھی ہے، حیات برزخی میں ہے، اس پر احوال گزرتے ہیں، اس پر انعام آتے ہیں۔ کیوں حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، لوگوں قبر یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، انتخاب تم نے خود کرنا۔ تو فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو جو آخرت سے مایوس ہو گئے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے دوست ایمان والے ہیں، تم ایمان والوں سے دوستی کرو جنہیں آخرت پسند ہے اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وآخر الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ۔ انشاءاللہ العزیز کا سورۃ الصف کا آغاز کریں۔